محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے فضل و انعام احسان کا معاملہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، جیسی ذات، جیسا نبی، جیسا رسول ہمیں عطا فرمایا. اس نعمت کی بنا پر ہم دنیا جہاں کے نبی اور دنیا جہاں کی نبی کی امتوں اور قوموں پر الحمدللہ مکمل فخر کر سکتے. قرآن کریم نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو ہم نے انسانوں کو دی ہے. آنکھ دی، اس کا ذکر ہے. زبان دیا، اس کا ذکر ہے. ہاتھ پیر دیے، اس کا ذکر ہے. بہت ساری نعمتیں ہیں. نعمتوں کے سلسلے میں قرآن کریم کی جو آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندوں، میری بندیوں، تم میری نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. لیکن علماء نے عجیب بات فرمائی ہے، کسی نعمت کے دینے پر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتایا کہ میں نے تم کو یہ دیا. احسان نہیں جتایا. لفظ احسان، کسی نعمت کے ساتھ آنکھ دی میرا احسان ہے، زبان دیا میرا احسان ہے، ہاتھ پیر دیے میرے احسان ہے، بیوی بچے دیے میرا احسان ہے، بہترین کاروبار دیا میرا احسان ہے. ایسا کہیں کسی نعمت کے ساتھ نہیں. صرف مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا سچا عشق و پیار اور اپنے نبی کا سچا مقام و مرتبہ اور اپنے نبی کے ذریعے سے ملنے والا آسان زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ ان ساری دولت اور نعمتوں کی قدردانی کی سعادت نصیب فرماؤ. کسی نعمت کے دینے پر احسان نہیں جنایا. آنکھ دی احسان ہے، ایسا کہیں نہیں کہا. صرف قرآن کریم میں نعمتوں میں سے ایک نعمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نعمت کے دینے پر اللہ نے پورے قرآن کریم میں احسان کا لفظ استعمال فرمایا. چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے لقد من اللہ، لقد من اللہ، تحقیق کے اللہ نے احسان کیا. من یمنو کا ترجمہ آتے احسان کے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ اللہ نے ان ایمان والوں کے درمیان میں ایک نبی اور رسول کو بھیجا. تو علماء نے اس آیت کے ذیل میں بہت ساری باتوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ کسی نعمت کے دینے پر اللہ نے جنایا نہیں، جتلایا نہیں. صرف ایک نعمت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی بعثت، ان کے بھیجنے پر اللہ نے مسلمانوں کو یہ جنوایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا. اس سے اندازہ لگا لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. کہتے نا کہ ہزار بار بوشویم دہن زی مشک و گلاب، فارسی کا شعر ہے. ہنوز نامے تو گفتن کمال بی ادبی، ہزار مرتبہ بھی اگر میں اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھوؤں نا، کیا کولگیٹ اور کیا یہ برش
فرمایا 1000 مرتبہ مشک و گلاب سے اپنے منہ کو دھونے کے بعد بھی اگر میں اپنی زبان سے آپ کا نام لوں نا تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی، اتنا کرنے کے باوجود بھی آپ کا نام لینا یہ بے ادبی کی حد ہے۔ ہم کہاں لے سکتے ہیں؟ ایسی شخصیت بے مثال اللہ نے میرے آپ کے درمیان میں نبی بنا کر بھیجی۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا اظہار، آپ کے پیار کی تازگی، آپ پر مرنے مٹنے کے ارادے اور آپ کی زندگی کے کچھ واقعات کو علماء جمعہ میں اپنے بیانوں کے ذریعے سے، دیگر سیرت النبی کے جلسے وغیرہ کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کی تازگی کیا کرائی جاتی ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، علماء دیوبند میں سے، اتنے بڑے مورخ اور ایسے نباز کہتے ہیں نا کہ شریعت کی نبض شناس ہو، ایسی زبردست شخصیت، بڑی اہم کتابیں ہیں ان کی۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنے دوست کو خط لکھنا شروع کیا، حضور کا تعارف فرمانے کا ارادہ کیا۔ کتاب صبح تک لکھتے چلے گئے، اللہ اکبر، کیا عشق ہوگا، کیا پیار ہوگا۔ لکھنا شروع کیا اور صبح تک لکھتے چلے گئے، صبح تک لکھتے لکھتے کتاب تیار ہو گئی، اور اس کتاب کا نام انہوں نے لکھا النبی الخاتم، ابھی بھی موجود ہے مارکیٹ میں، بمبئی میں بھی مل جائے گی، النبی الخاتم۔ اور کتاب کی ابتدا انہوں نے ان الفاظ میں کی کہ یوں تو آنے کو سب آئے، کیسے کیسے آئے، یوں تو آنے کو سب آئے، مگر جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، مگر ایک ایسا آیا جو آنے کے لیے آیا۔ یہ صحیح الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ پہلے پیراگراف کا مفہوم میں ذکر کر رہا ہوں تمہارے۔ یوں تو آنے کو سب آئے، مگر جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، مگر اس کائنات میں ایک ایسا آیا جو آنے کے لیے آیا، اور وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، اور وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا۔ یہ الفاظ پہلا پیراگراف کا خلاصہ ہے۔ اور انہوں نے اپنی کتاب کے اخیر میں ایک شعر لکھا ہے، سارے نبیوں کو ستاروں سے تشبیہ دی، اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دی، اور یوں کہا لاکھ ستارے ہر طرف، آسمان میں رات کے وقت لاکھوں ستارے ہوتے ہیں لیکن اجالا نہیں ہو پاتا، کتنی لائٹیں، کتنے بلب، اور نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، جہاں دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، یک طلوع آفتاب، صبح کی آئے سورج نکلا، یک طلوع آفتاب، دشت و چمن سحر 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 سحر، جہاں دیکھو اجالا ہی اجالا، اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ سورج بھی، چاند بھی غائب، ستارے بھی غائب، اور لائٹیں بھی بند۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، یک طلوع آفتاب، دشت و چمن سحر سحر سحر۔ ایک عربی شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار لکھے، اللہ اکبر، حضور کی محبت میں 40,000 اشعار۔ بخاری شریف کے شارح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 40,000 اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ساری دنیا میں نہ کوئی ایسا آیا اور نہ کوئی ایسا قیامت تک آ سکتا ہے کہ جس کی منقبت تعریف میں 40,000 اشعار کہے گئے۔ 40,000 اشعار۔ اچھا، اس میں جو مزے کی بات ہے، اس عربی شاعر نے ان 40,999 شعر کہنے کے بعد جو آخری شعر لکھا وہ اتنا بے مثال ہے کہ ان 40,999 شعر ایک طرف
اور وہ آخری شعر ایک طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس آخری شعر میں اپنے عجز کا، اپنے ہار جانے کا، اپنے تھک جانے کا، اپنی سوچ اور سمجھ کی تنگ دستی کا اور اپنے فیل ہو جانے کا کہ اتنا لکھنے کے بعد بھی میں حضور کے مقام و مرتبے کو ادا نہیں کر سکا، اس بات کو اس نے سمجھایا اس آخری شعر میں کہ میں تھک گیا. حافظ طاہر اردو کے ایک شاعر ہے، انہوں نے اس عربی آخری شعر کا اردو کے شعر میں ترجمہ کیا. آج مصیبت یہ ہے ہم اردو نہیں سمجھتے، عربی کیا سمجھیں گے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو. حافظ طاہر نے اس آخری شعر کا اردو اپنے شعر میں ترجمہ کیا کہ وہ عربی شاعر 39,999 اشعار کہنے کے بعد کہہ رہا ہے تھکی ہے فکر رساں. رسا کہتے ہیں جو سوچ ہوتی نا، اب انسان کی سمجھ، اس کی جو کیپیسٹی ہے، حد ہے، فرمایا تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے. مدح کہتے ہیں تعریف کو. تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آبلے پا. آبلے پا یعنی پیر کا زخم جس سے مسلسل پانی نکلتا رہتا ہے، بولے ایسے قلم مسلسل لکھ رہی، اینک نکلتی جا رہی. قلم ہے آبلے پا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے. تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آبلے پا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے. علامہ اقبال نے فرمایا، سنو اب اردو میں آؤ. علامہ اقبال نے فرمایا بدلا ہوا تھا گلوں کا رنگ تیرے بغیر، ایک خاص سی اڑی سارے چمن میں تھی. گل کہتے ہیں پھول کو، روز بولو تو سب سمجھ جائیں گے، لیکن بدلا ہوا تھا گلوں کا رنگ تیرے بغیر، ایک خاص سی اڑی سارے چمن میں تھی. سارے نبی آ گئے، بڑے چھوٹے آ گئے، کیسا کیسا ہو گیا. آسمان اور زمین نے کیسی کیسی کروٹیں بدلی اور کیسے کیسے لوگوں کی حکومتیں چلی، کیسے کیسے لوگوں کی نبوتیں ملی. لیکن فرمایا بدلا ہوا تھا گلوں کا رنگ تیرے بغیر، ایک خاص سی اڑی سارے چمن میں تھی. دھول اڑی ہے نا، ایک خاص سی اڑی سارے چمن میں تھی. پھر فرمایا یہ گل نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. لفظ ہستی میں یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوست سامان کندھے پر اڑایا پتہ نہیں کہاں جانا ہے، رخت بردوست سب دست و گریباں ہوتے، آپس میں الجھے پڑے. بدلا ہوا تھا گلوں کا رنگ تیرے بغیر، ایک خاص سی اڑی سارے چمن میں تھی. یہ گل نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. لفظ ہستی میں یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوست سب دست و گریباں ہوتے. خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا. نہ دست و جبل توحید کے بحیخہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے. حصول وحی میں پھر فرمایا، دیکھو آخری شعر ہے، فرمایا حصول وحی میں موسیٰ جب طور پہ پہنچے. موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی لینے جانا پڑے تو کہاں جاوے؟ ارے بولو. حصول وحی میں موسیٰ جب طور پہ پہنچے، پھر کیا عجب کہ وحی تیرے حضور میں پہنچے. آپ کا مقام ہے کہ قدموں پر آ رہی ادھر ہی آ رہی، لیٹے ادھر ہی پہنچ گئے، بیٹھے ادھر ہی پہنچ گئے. ہاں، حصول وحی میں موسیٰ جب طور پہ پہنچے، پھر کیا عجب کہ وحی تیرے حضور میں پہنچے. علامہ اقبال نے امت محمدیہ کے بارے میں فرمایا، سنو کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا. اللہ اکبر. کتاب فطرت کے سر ورق پہ، بالکل کتاب کے سر ورق ہوتا نا، کیا کریں گے اس کو، ہیڈنگ، اور ہیڈنگ کی بھی اوپر کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، میرے نبی کا نام نہ لکھا ہوتا. فرمایا تھا وجود ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. لوح قلم ہے نا، یہ بھی نہیں ہوتے. ہاں، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتا،
وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ عدل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روی حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب اشعار کی ہے تو سنو، ایک بہت بڑے صحابی گزرے، حضرت حسان بن ثابت، بہت بڑے آدمی گزرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ممبر لگواتے تھے اور فرماتے حسان یار کھڑے ہو جاؤ، آؤ ارفع المنبر، چڑھو ادھر بیٹھو اور پھر میرے شان میں اشعار کو۔ اس سے کے بعد نکمے بدماش فراڑ تقدیر کے پھوٹے ایسے گزرے ہیں کفار عرب میں، جو پیسے دے کر شعراء کو بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے اشعار بلوایا کرتے تھے۔ بعد ایسے نکم میں گزرے۔ ان بیوقوفوں میں ایک بہت بڑا بیوقوف ولید بن مغیرہ ہے، 20 سے زیادہ ایسے نکموں کے نام لکھے ہیں۔ اتنی چڑ ہوتی ہے جب ان کا نام سیرت کسی کتاب کے مطالعے کرتے ہوئے گزرتی ہے، ان بدقسمتوں کو کن سے واسطہ ہوا، کن کو دیکھا اور کن کی مخالفت سے طاقت لگ رہی، جان لگ رہی ہے، مال لگ رہی ہے، یہ کیسے بیچارے تقدیر کے پھوٹے لوگوں کو۔ ولید بن مغیرہ کا ذکر آیا نا تو سنو، چونکہ حضور کا بھی ذکر ہے، ولید بن مغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے، اس ملعون نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیا، مجنون ہے، حضور کو مجنون کا۔ تو ہمارے بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں نا کس کو چھیڑ دیا۔ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے مطالعے سے بات پتہ چلتی ہے، سیرت کے واقعات تو ہم پڑھتے سنتے بعد میں رہیں گے، قرآن سے سیرت کو سمجھو تو قرآن کریم کے مطالعے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء نے جب قوموں نے جب انبیاء کی مخالفتیں کی اور انبیاء کا نام رکھا، تو انبیاء نے خود اپنے بارے میں صفائی پیش کی، خود آئے کہ بھائی نہیں، ہم ایسے نہیں، ہم ایسے نہیں، یا قومی لیس بی ضلالہ، یا قومی لیس بی سفاہہ، یہ الفاظ ہے، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، اے میری قوم۔ کسی نبی کو قوم نے کہا کہ تم بیوقوف ہو، تو نبی نے خود اپنے بارے میں صفائی کی، لیس بی سفاہہ، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہو گیا ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دشمنوں نے جب حضور کی مخالفتیں کی تو اللہ خود حضور کی صفائی بیان کرنے کے لیے میدان میں آ گئے، اللہ کے سامنے آ گئے۔ قرآن اور سیرت آج کا ہمارا عنوان ہے، اللہ میدان میں آ گئے۔ ولید بن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا مجنون۔ اوہو، آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی ولید بن مغیرہ کے بارے میں، اور اللہ نے ایک دو نہیں تقریباً 10 کمیاں اس ملعون کے اندر ذکر کی۔ نہیں تو کس کو ہاتھ لگا دیا، بولتے نا کہاں چھیڑ دیا، بولے کس کی پہچان والے کو ہاتھ سے کہاں چھیڑ دیا۔ اس نے ولید بن مغیرہ نے حضور کی ایک کمی بیان کی تو اللہ نے ولید بن مغیرہ کی 10 کمیاں لگاتار ذکر کی، اور اس میں ایک کمی کا ایسا ذکر کر دیا جس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھو سنو، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہونے شروع ہوئی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، اطمینان میں آ جاؤ، آپ کے رب کے فضل سے کسی قسم کے جنون میں ملوث نہیں ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ تھوڑا تھکے ہو نا، آپ گھبراؤ نہیں، آپ کے تھکنے پر اتنا انعام آپ کو ملے گا جس کو آپ جمع نہیں کر پاؤ گے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، بلکہ ولید بن مغیرہ پر آؤ، بات پھیل جائے گی۔ ولید بن مغیرہ نے مجنون کہا تو پھر اللہ نے کہا ولا تطع، اللہ نے ولید بن مغیرہ کی کمیاں بیان کرنا شروع کی، ولا تطع کل حلاف مہین، یہ 2 کمیاں، حلاف مہین، حماز مشاء بنمیم، مناع للخیر معتد اثیم، یہ الگ الگ، اب اس کا ترجمہ کرنے کا وقت نہیں، مناع للخیر معتد اثیم عتل، پھر آگے فرمایا بعد ذلک زنیم، تو اللہ نے ولید بن مغیرہ کو کہہ دیا کہ یہ حرامی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حضور کو کیا اس ملعون نے مجنون کہہ دیا کہ اللہ نے لگاتار ولید بن مغیرہ کی کمیوں کو ذکر کرنا شروع کیا، چغل خور ہے،
بدماش ہے، فراڑ ہے، دھوکے باز ہے اور جھگڑالو ہے، اور پھر یہ سب خیر سے روکنے والا ہے، اور یہ سب کمیوں کو ذکر کرتے کرتے اللہ نے آخری کو اس کی کمی بیان کی کہ یہ حرامی ہے، زنیم ہے، ولد الزنا ہے۔ جب یہ آیت سے نازل ہوئی تو ملک پکڑ آ گیا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ تو اس نے کہا یہ ساری کمیاں تو میرے اندر موجود ہے، میں حرامی ہوں یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اپنی ماں کے پاس آیا اور بولا کہ تو مجھے بتا، قرآن نے میرے بارے میں نے ان کے نبی کے بارے میں مجنون کہا، تو ان کے اللہ نے میرے بارے میں یہ ساری باتیں بیان کی، تو سب میرے اندر موجود ہے، لیکن میں حرامی ہوں کیا نہیں ہوں یہ تو مجھے بتا۔ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اپنی ماں مانے کا بیٹا چھوڑنا ولید کیوں تو ایسا کر رہا ہے، تو اس ملعون نے اپنی ماں کو زور سے مارا، ماں بیچاری بوڑھی عورت گری اور بولنے لگی کہ میں تجھے بتاؤں، تیرے باپ کا لمبا چوڑا کاروبار تھا اور تیرا باپ نامرد تھا۔ یہ واقعہ تفسیر کی ہدایت کی ذیل میں لکھا ہوا ہے تفسیری کتابوں میں، تیرا باپ نامرد تھا تو اولاد نہ ہونے کا مجھے ڈر تھا، یہ کاروبار کو سنبھالے گا کون؟ تو تیرے باپ کے غلام کے ساتھ بیٹا میں نے منہ کالا کیا تھا، جس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا۔ یہ ہے تو میں کہہ رہا تھا کس کو ہاتھ لگا دیا تو نے، مجنون کس کو بول دیا؟ اور تو اللہ چالو ہو گئے الحمدللہ۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی نگاہ میں کیا ہے۔ تو مگر حسان ابن ثابت کہ جب یہ ملعون اس قسم کے اشعار پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت کو بلاتے، تو مجمع ایسا مسلمانوں کا ہوتا ہے، ایسا میں اور آپ صحابہ کرام، اور حسان ابن ثابت نے حضور کی شان میں اشعار کہے، مشہور شعر نو کیا ہے وہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کیا جملہ ہے، میری آنکھوں نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی ماں نے تجھ سے زیادہ حسین بچہ نہیں جنا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوئے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو۔ امی جان عائشہ کہا کرتی حضور کی شان میں أَفَلَتْ شُمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا أَبَدًا عَلَى أُفُقٍ عَلَى لَا تَغْرَبْ، یہ ایک بیوی کا شعر ہے اپنے شوہر کے سلسلے میں، امی جان عائشہ کا شعر حضور کے بارے میں، افلت شموس الاولین وشمسنا، سارے سورج ڈوب گئے، نبیوں کے بارے میں کہا، وشمسنا ابدا علی افق علی لا تغرب، اور ہمارا سورج آسمان پر ایسے چمک رہا ہے کہ اب یہ قیامت تک کبھی نہیں ڈوبے گا۔ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق علی لا تغرب، ایسا نبی اللہ نے مجھے آپ کو نصیب اور عطا فرمایا۔ اجالے ہی اجالے ہیں دوستو، خیر ہی خیر ہے، چین ہی چین ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، آسان ہی آسانیاں ہیں، جس طرف میرے نبی ہے، جس طرف جنت ہے، جس طرف اللہ ہے، جس طرف آخرت کی کامیابی ہے، اور اس طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، منزل ہی نہیں ہے، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، جنگل ہی جنگل ہے، ویران ہی ویران ہے، صحرا ہی صحرا ہے، پیاس کی تلاش میں نکلا، اللہ کی قسم ہے مسافر، اللہ فرمانے کہ بھائی کسراب بقیعہ ہے، کہاں تو پانی ڈھونڈ رہا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، یہ تو ریت ہے جو تجھے چمکتی نظر آنے کی بنا پر پانی سمجھ میں آ رہی ہے، یہ پانی نہیں ہے، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ تو ریگستان کی چمکتی ریت ہے جس کو یحسبہ الظمآن، یہ پیاسا بیچارہ اس کو پانی تصور کر رہا ہے، فرمایا یہ پانی نہیں ہے، اور اس طرف اجالے ہی اجالے، کھلی فضا، آسان زندگی گزارنے کا ڈھنگ و طریقہ، اور جس کے نتیجے میں نجات ہی نجات، کامیابی ہی کامیابی، عزت ہی عزت، خوشی کی خوشیاں، راحتیں ہی راحتیں، چین ہی چین، سکون ہی سکون ہے۔ یہ مجمع اس کا ارادہ کرے، میں کرتے ہو ارادہ؟ کس کا ارادہ؟ آج ارادہ کرو کہ سر کی مانگ سے لے کر پیر کے ناخن و چپل تک، صبح سے شام اور شام سے صبح تک اپنی 24 گھنٹے کی مکمل زندگی اللہ جب جہاں جدھر جس حال میں رکھے، اللہ کی قسم صرف اور
صرف اور صرف میں اور آپ رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر آپ کی زمین پر، اللہ کی زمین پر زندگی گزارے۔ وہ ارادہ کرتے ہو؟ ایک بار بول دو زور سے انشاءاللہ، اللہ میرے آپ کے لیے آسان فرماؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مقام ہے، بڑے بڑے لوگ آئے حضور کی شان میں لکھنے کے لیے، اور بڑے بڑے لوگ آئے حضور کی شان میں کہنے کے لیے، لیکن سب تھک گئے، کوئی لکھ نہیں سکا، اور کوئی آپ کے مقام و مرتبے کا مقام ادا کر نہیں سکا۔ ہماری زبان کی تو عزت بڑھ سکتی ہے، حضور کے تذکرے سے اللہ کی قسم حضور کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نبی اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمایا۔ پورے قرآن کریم میں اللہ نے جب بھی مخاطب کیا نا، کیا کہوں میں تمہیں، پورے قرآن کریم میں کبھی بھی اللہ نے نبیوں کو مخاطب کیا سب کے نام لی۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داؤد، سب کا نام ہے، نام لے لے کر مخاطب کیا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، سب نام لیا، یا ابراہیم، یا زکریا، یا داؤد، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یہ سب نام ہے۔ یا موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، دیکھو کہ جو بڑے بڑے نبی ہیں سب کا نام ہے، لیکن میرے آپ کا نام آیا، نبی کا نمبر آیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ 4 یا 5 مرتبہ ایھا النبی کا لفظ ہے، تو نام نہیں لیا۔ پورے قرآن کریم میں اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کی، اس کے لیے میرے بزرگوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے میں نجات ہے، عزتیں ہیں، جتنے بھی بڑے بنے ہیں نا یہ حضور کی جوتیوں کے دھول کے صدقے میں بنے۔ کوئی راستہ نجات کا، مپندار بوستان کا شعر ہے، مپندار سعدی کے راہ صفا، تمہاں رفت جز بر پہ مصطفیٰ۔ اے سعدی یہ بات خیال سے نکال دے کہ حضور کے نقشے کے قدم کے سوا بھی کوئی راہ نجات دنیا میں دوسرا موجود ہے۔ بوستان میں اشعار حضور کی شان میں کریم السجا یا جمیل الشیم، ان اشعار میں آگے ایک شعر ہے بہت پیارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب جبرائیل ام ہانی کی گھر سے اٹھایا تھا اور حتیب میں کلیجے کو چیرا تھا اور زمزم سے دھویا تھا اور دل اور نور کو صاف کر کے بھرا تھا، اور پھر نبیوں کی امامت در منصور کی روایت میں ہے کہ سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد جبرائیل کی اذان و اقامت کے بعد جبرائیل امین نے میرے اور آپ کے نبی کا دست مبارک ادب کے ساتھ پکڑ کر امام کے مصلے پر کھڑا کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اس مجمع میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء موجود ہے، لیکن امامت کا حق آپ سے زیادہ اس مجمع میں کوئی نہیں رکھتا ہے۔ پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا، پھر ایک مقام خاص پر جبرائیل نے جنت اور جہنم کی سیر کے بعد کہا کہ اب میں آگے نہیں جاؤں۔ ارے کیوں نہیں جاؤ گے؟ اکیلے چھوڑ رہو گے یہاں سے؟ بھائی راستہ پورا طے کرو نا، جہاں سے لایا وہ اوپر لے کے جاؤ، واپس جاؤ۔ پر میں نہیں۔ تو شیخ خلیل الرحمٰن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو جو جبرائیل سے اس مقام پر ہوئی، جب جبرائیل نے کہا کہ نہیں اب میں نہیں جاؤں، تو فرمایا بدو گفت سالار بیت الحرام کہ حامل وحی برسر خرام، چدر دوستی مخلصم یافتی عنانم زی صحبت چرات آفتی۔ حضور نے فرمایا بدو گفت سالار بیت الحرام، بیت الحرام کے سالار نے کہا جب آپ مجھے دوستی میں مخلص پائے ہو تو جبرائیل مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، اوپر بھی میرے ساتھ چلو۔ تو جبرائیل نے گھبرا کر جو جواب دیا تھا، گھبرا گئے تھے وہاں پر آ کر، کہنے لگے بگفتا فراتر مجالم نمان بیماندم کے نیرو بالم نمان، جانا تو چاہتا ہوں، آپ سے اچھا دوست کون ہو سکتا ہے اور آپ سے اچھا سفر کا ساتھی کون ہو سکتا ہے؟ چاہتے تو ہے کہ اس کے آگے کی عزتیں مجھے بھی نصیب ہو، چاہتے تو ہے کہ اس کے آگے آپ کے ساتھ رہنے کا مقام نصیب ہو۔ گفتہ فراتر مجالم بیمان،
بیماندم کے نیروئے بالم نمان، اگر یکسرے موئے برتر پرم، اللہ اکبر، اگر یکسرے موئے برتر پرم، شیخ سعدی کا جملہ ہے، اگر ایک بال کے برابر بھی، جبریل گھبرا کر کہنے لگے ایک بال کے برابر بھی اگر یہاں سے آگے بڑھا نا، اگر یکسرے موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم، تو اللہ کی تجلی کی روشنی میرے پورے وجود کو جلا کر خاک کر دی۔ تم اپنے مقام سے بڑا کام مت کرو جبرائیل، پیچھے رہ جاؤ، اب یہ مقام خاص آپ کا ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اخیری دو جملے میں آپ سے درخواست کروں میرے دوستو، ایک تو حضور کی 100% زندگی اپنی زندگی بنانا، اور نمبر 2 حضور کے دکھتے دل کے درد و غم کو، بے چینی کو، کڑھن کو، حضور کے لائے ہوئے مشن کو، اور حضور کی فکروں کو اپنی فکریں جس طرح صحابہ کرام نے بنا کر پوری جان و مال وقت و صلاحیت کی قربانیاں لگا کر اللہ کے دین کو اور حضور کے لائے ہوئے دین اسلام کو دنیا میں زندہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ محبت کرنے والے عاشقین کا گروہ جب رستم سے واسطہ بڑھا تھا، رستم نے ان کو پوچھا ربیع بن عامر کو کیوں آئے ہو؟ تو صحابی نے جملہ دیا غلط سوال ہے، غلط سوال ہے، ہم یہ آئے نہیں ہیں۔ فرما ان اللہ ابتعثنا، ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ہے۔ معاذ بن جبل کو جب حضور نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، پہلے خالد بن ولید کو بھیجا، پھر علی مرتضیٰ کو بھیجا، جب یمن قبضے میں آیا تو ان کو گورنر بنا کر بھیجا، جب گورنر بنا کر بھیجے گئے تو یمن والوں کو جمع کر کر یہ عاشق رسول جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عجیب ان کا مقام ہے۔ ایک صحابی خالی تاریخ میں ایسے ملتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سامنے سے فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ جملہ سامنے سے اللہ رسول کو، اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو کہا، معاذ بن جبل رونے لگے، پانی پانی ہو گئے، فرمایا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ یہ صحابی جب یمن حضور ان کو بھیجا تو بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ معاذ تم جا رہے ہو لیکن دوبارہ جب مدینے آؤ گے تو مجھے مدینے میں نہیں پاؤ گے۔ بہت ہو رہے حضور بھی اور بہت ہو رہے معاذ بن جبل بھی، لیکن منزل سے رکے نہیں، کام کرنے کے لیے بڑھے۔ اور جب یمن والوں کو جمع کیا تو ان کا خطبہ حمد و ثنا کے بعد پہلا جملہ جو انہوں نے یمن والوں سے کہا، یا معشر الیمن انی رسول اللہ علیکم، اور یمن والوں میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا رسول اور قاصد تمہارے درمیان میں آیا۔ تو ہمارے ذمہ یہ دو کام ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا حصہ بن جانا، اور دوسرا کام میرے بزرگوں حضور کے درد و غم کو غم بنا کر حضور جس دین کو دین زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے اس کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی دینا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔